أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وسلم. 37واں تاریخی عظیم الشان مرکزی جلسہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پرمسرت موقع پر میلاد انعامی مقابلے جات برائے طلباء و طلبات کل ہند مرکزی مجلس سے اہل سنت و جماعت کے زیر اہتمام ہر سال کی طرح اس سال بھی منعقد ہے. آج میلاد حسن ناطق پاک مقابلے برائے طلباء پہلا مرکز جامع مسجد افضل گنج میں منعقد ہے. جلسے کی صدارت آفتاب خطاب جلسہ فیضان امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی منعقد ہے. جلسے کی صدارت آفتاب خطاب حضرت اللہ مولانا سید شجاعت علی سراج قادری رضی اللہ تعالی فرمائیں گے. اب آئیے اس مقدس جلسے کا آغاز سیرت کلام پاک سے ہوگا. میں تلاوت قرآن مجید کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں. حامد الحسن کلیمی پاشا صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئے اس جلسے کا آغاز کروائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نعت شریف سے قبل درود شریف کا نذرانہ پیش کر لے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نعت پاک سماعت فرمائیں. واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگ
والا تیرا، دھاریں چلتی ہیں عطا کے وہ ہے خطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت پاک پڑھنے سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ بارک وسلم۔ نعت پاک کے چند اشعار سماعت فرمائیے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے،
میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے ہے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہو جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ السلام علیکم۔ رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھا ہے چندرانے والے، کہاں تم نے دیکھا ہے چندرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، خاک ہو جائے جل جانے والے، پرے خاک ہو جائے جل جانے والے، پرے خاک ہو جائے جل جانے والے۔ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، مثل فارس ہو زلزلے میں، مثل فارس ہو نجد میں ذکر، مثل فارس زلزلے ہو نجد میں ذکر آئے ولادت کیجئے، کیجئے ذکر ان کا ہر بات پر، کیجئے ذکر ان کا ہر بات پر، کیجئے ذکر ان کا ہر بات پر، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ صاحب والی سید مولا صاحب تشریف لائیں اور نعت پاک سنانے کی سعادت حاصل کریں۔ وہاں رکھو، یہ دیں گے، یہ دیں گے، ایڈجسٹ کرو، تم جانی ماں سے آ جاؤ، ٹھنڈے پتھروں کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت شریف پیش کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریے۔
ہر طرف انوار کی برسات ہے، ہر طرف انوار کی برسات ہے، آمد سرکار کی کیا بات ہے، کیا بات ہے، آمد سرکار کی کیا بات ہے۔ رات جو گزری نبی کے ذکر میں، 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 دن سے بڑھ کر وہ ہماری رات ہے، دن سے بڑھ کر وہ ہماری رات ہے، آمد سرکار کی کیا بات ہے، کیا بات ہے، آمد سرکار کی کیا بات ہے۔ یوں السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت شریف پیش کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، 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 عطا بے کسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں، عطا بے کسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں، جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کی ہے، جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کی ہے، جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کی ہے، اس کے نظروں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں، اس کے نظروں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں، آپ نے جب سے نوازا یا رسول اللہ، آپ نے جب سے نوازا یا رسول اللہ، آپ نے جب سے نوازا یا رسول اللہ، من دامن کسی چوکٹ پہ بچھایا ہی نہیں، من دامن کسی چوکٹ پہ بچھایا ہی نہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت شریف پیش کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریے۔ یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، زہرا پاک کے صدقے ہم کو طیبہ میں بلوانا، زہرا پاک کے صدقے ہم کو طیبہ میں بلوانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا،
آپ کے در کا ہوں میں بھکاری، آپ ہے میرے داتا، سارے رشتے ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا، آپ تو ہے آتا ہے جن کو سب کی لاج نبھانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت شریف پیش کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود و شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، حاضر و ناظر و حور و بشر و غیب کو چھوڑ، حاضر و ناظر و حور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکی، ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکی، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، لو السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت شریف پیش کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ صلی علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، صلی علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، چلو دیار نبی کی جانب، چلو دیار نبی کی جانب، درود لب پہ سجا سجا کے، چلو دیار نبی کی جانب، درود لب پہ سجا سجا کے، بہاریں لوٹیں گے ہم کرم کی، دلوں کو دامن بنا بنا کے، نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا ولی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا
سخی ہے کوئی نہ ان کے جیسا، ولی ہے کوئی وہ بے نوازوں کو ہر جگہ سے، وہ بے نوازوں کو ہر جگہ سے نوازتے گئے بھولا بھولا کے۔ صلی علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ میں وہ نکما ہوں جس کی جولی میں کوئی حسن عمل نہیں ہے، میں وہ نکما ہوں جس کی جولی میں کوئی حسن عمل نہیں ہے، مگر وہ احسان کر رہے گئے، مگر وہ احسان کر رہے گئے، خطائے میری چھپا چھپا کے چلو دیارے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت شریف پیش کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا۔ میں سجاتا ہوں سرکار کی محفلیں، میں سجاتا ہوں سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا۔ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ذکر سرکاری کی ہے بڑی برکتیں، ذکر سرکاری کی ہے بڑی برکتیں، مل گئی عزت راحت عظمت۔ میں گناہ گار تھا بے عمل تھا مگر، میں گناہ گار تھا بے عمل تھا مگر، مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا۔ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ جو بھی زینت بنا ان کے دربار کی، جو بھی زینت بنا ان کے دربار کی، جو بھی بیٹھا ہے محفل میں سرکار کی، کوئی صدیق فاروق عثمان ہوا اور کسی کو نبی نے علی کر دیا۔ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔
ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں ان سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شہ ہر دو صلاح تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نبی کا عشق مقدس سوار دیتا ہے، نبی کا عشق مقدس سوار دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہوتا اگر زمین پر، ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، ہوتا اگر زمین پر، ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، پھر پاؤں امتی کہاں، پھر پاؤں امتی کہاں، رکھتا رسول کا، پھر پاؤں امتی کہاں، رکھتا رسول کا، ہوتا اگر زمین پر۔ پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا، پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا، جنت 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 اسے ملے گی جو، جنت
اسے ملے گی جو ہوگا رسول کا، جنت اسے ملے گی جو ہوگا رسول کا، ہوتا اگر زمین پر سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئے جہاں میں جو نبیوں کے سرور، گونجی صدائیں دنیا میں گھر گھر۔ آئے جہاں میں جو نبیوں کے سرور، گونجی صدائیں دنیا میں گھر گھر۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ آغوش میں آمنہ بھی کے آئے، آغوش میں آمنہ بھی کے آئے، حور و ملک نے ترانے سنائے۔ آغوش میں آمنہ بھی کے آئے، حور و ملک نے ترانے سنائے۔ غلمان آقا کو جھولا جھلائے، غلمان آقا کو جھولا جھلائے۔ بو جہل بھی دیکھ خوشیاں منائے۔ اترا فلک سے، اترا فلک سے فرشتوں کا لشکر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ بزم نبی میں کیا کیا نہیں ہے، ابو بکر فاروق عثمان علی ہے۔ بزم نبی میں کیا کیا نہیں ہے، ابو بکر فاروق عثمان علی ہے۔ سارے صحابہ ستاروں کے جیسے اور چاند جیسے میرے نبی ہے۔ کتنا ہے پیارا، کتنا ہے پیارا طارق یہ منظر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت شریف پیش کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں،
یہ کرم ہے حضور کا ہم پر یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا ہر سارا گلے لگائے گا اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا ہر سارا گلے لگائے گا ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں اور اپنی آخات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے اور اپنی آخات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں سر آئینہ سنتے ہیں بس دیواری سنتے ہیں سر آئینہ سنتے ہیں بس دیواری سنتے ہیں میری ہر سانس ان کی آنکھ
آہٹوں کے ساتھ چلتی ہے، میری ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتی ہے، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، گناہگاروں درود والغانہ بھیج کر دیکھو، وہ اپنے امتی کا نغمہ کردار سنتے ہیں، وہ اپنے امتی کا نغمہ کردار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں اہل تکبیر دہلیز پہ ان کی، فقیروں کی صدائیں بھی میرے سرکار سنتے ہیں، فقیروں کی صدائیں بھی میرے سرکار سنتے ہیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، کہ خدا خود نہیں کرتا دل میلا تیرا، کہ خدا خود نہیں کرتا دل میلا تیرا، تو پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ لب پر ہمارے نعت کے اشعار آ گئے، لب پر ہمارے نعت کے اشعار آ گئے، اشعار آ گئے،
لب پر ہمارے نعت کے اشعار آ گئے، لب پر ہمارے نعت کے اشعار آ گئے، لب پر ہمارے نعت کے اشعار آ گئے، ایسا لگا کہ سامنے سرکار آ گئے، ایسا لگا کہ سامنے سرکار آ گئے، اور نجدی وہاں بھی کہنے لگے بھاگ کر چلو، ہاں بھاگ کر چلو، نجدی وہاں بھی کہنے لگے بھاگ کر چلو، ہاں بھاگ کر چلو، احمد رضا وہ قوم کے سردار آ گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت شریف پیش کرنے سے پہلے درود شان کا نذرانہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ایمان عشق احمد، ایمان عشق احمد مختار کے بغیر ممکن نہیں کہ چھت رہے، دیوار کے بغیر ایمان عشق احمد، اندازہ سے کیجئے ان کے مقام کا، اندازہ سے کیجئے ان کے مقام کا، کلمہ نہ پورا ہو سکا، کلمہ نہ پورا ہو سکا، سرکار کے بغیر کلمہ نہ پورا ہو سکا، دونوں جہاں میں چشمِ بصیرت سے دیکھیے، دونوں جہاں میں چشمِ بصیرت سے دیکھیے، کچھ بھی نظر نہ آئے گا، کچھ بھی نظر نہ آئے گا، سرکار کے بغیر کچھ بھی نظر نہ آئے گا۔ آخری اشعار سماعت فرمائیے۔ السلام علیکم۔ یہ بات بڑی توجہ اور دھیان سے سننا، کیونکہ یہ وہ مرکز ہے اہل سنت والجماعت جہاں پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو تعلیم دی جاتی ہے۔ الحمدللہ آپ حضرات جس انداز میں بھی نعت شریف پڑھے ہیں، اس کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بارگاہ میں آپ کے پڑھنے کو قبول فرمائے۔ جیسا آفتاب خطابت نے بتایا تھا کہ مایوس نہیں ہونا، پہلا یا دوسرا یا تیسرا انعام نہیں ملا، اور یہ جو گلدستہ دیا جا رہا ہے اس کو حقیر نہیں سمجھنا، ارے یہ گلدستہ ہے بازار میں سے کیسا لے کے جاؤں نہیں سمجھنا، اس کو دل سے لگا کے رکھنا کہ یہ حضور کی نعت پڑھنے پہ پھول پیش کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب نعت پڑھنے کا انداز الگ الگ ہوتا،
اور نعت لکھنے والوں کا انداز بھی الگ ہوتا. اب محفلوں میں کیا ہو گیا، پہلے کے دور میں دیکھتے تھے ہم صرف سنیوں کے پاس نعت شریف پڑھی جاتی تھی اور سنیاں واہ واہ کرتے تھے، نعرے لگاتے تھے. یہ بازو بیٹھ کے تانے مارتے تھے، یہ دیکھو نعرے رسالت پکار رہے ہیں، رسول سنتے کیا؟ بولتا ہاں رسول سنتے بول کے پھر بولنا. تو اب ماحول کیا ہو گیا، جو آدمی نعت پڑھ رہے ہیں، جو نعت خواہ نعت پڑھ رہے ہیں، انہوں بھی دیکھ رہے ہیں کہ ارے یہاں سب بیٹھے ہوئے ہیں، ایسی نعت پڑھتا ہوں سب کے جیب سے نوٹ نکلنا. ایسا نہیں، آپ اپنا ایک اصول بنا لیجئے. اور خاص کر یہ چھوٹے بچوں سے کہہ رہا ہوں، جو نعتیہ کلام آپ کو پڑھنے میں اچھی پریکٹس ہوتی ہے، اسی کو پڑھنے کی اور کوشش کریے. کبھی یہ پڑھے، کبھی وہ پڑھے، کبھی وہ پڑھے، تو کیا ہوتا ہے آپ کو وہ انداز نہیں آتا پڑھنے کا. اب جیسا وہ بچہ پڑھا، دیکھیے بڑی بہترین نعت پڑھا بچہ، درد بھرے انداز میں پڑھا وہ بچہ. تو کچھ انداز اپنے آپ کے اندر جو صلاحیتیں ہیں نا، اس کو باہر نکالنے کی کوشش کریے. اور نعت جب پڑھتے تو بے خود ہو کے پڑھنا. سامنے کون بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے چہرے سے کیا تاثر مل رہا، مطلب کوئی واہ واہ کر رہے ہیں، کوئی ہنس رہے ہیں، کوئی بات کر رہے ہیں، ایسا ادھر دھیان نہیں دیجیے. اندر کی جو خوبی ہے، آپ کے اندر صلاحیت ہے، اس کو نکالنے کی کوشش کرنا. اور جب کبھی آپ نعت شریف پڑھے تو 2-4 اشعار ایسے پڑھنا جو دشمنوں کے لیے لگنا، تیر بن کے لگنا. ڈرنا نہیں، حضور کو سنانا ہے نا. اب اگر آپ پوچھیں کہ کیا یہ باتیں صحابہ سے ثابت ہے، کیا صحابہ ایسے اشعار پڑھتے تھے، تو میں اب بھی بتاتا ہوں آپ کو، 2-3 منٹ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ یہ سنے ہوں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ممبر لگواتے اور حضور فرماتے، اے حسان اس ممبر پر کھڑے ہو کر تم ان دشمنوں کی حجو کرو، یعنی مذمت کرو. تو آپ اگر اکثر اس بات کی حدیثیں دیکھیں گے تو جو شعر میں دشمنوں کو جواب ہوتا تھا، ان کے لیے حضور نے فرمایا کہ تم ان کو جواب دیتے رہو. جب تک تم جواب دیتے رہیں گے جبرائیل امین کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی فرمایا. تو جب آپ جو بھی نعتیہ کلام پڑھیں اس کے ساتھ 2-4 اشعار شروع میں یا آخر میں ایسے دینا کہ جو عاشق رہتا انہیں اچھل جاتا اور جو دوسرا رہتا بھاگ جاتا انہیں. اعلیٰ حضرت کے اشعار پڑھنے کی کوشش کیجیے. اور اعلیٰ حضرت کے اشعار کے علاوہ اور بھی شعراء حیدرآباد میں جو آپ پڑھیں گے سمجھ کے اگر آپ پڑھیں گے تو جب آپ سمجھ کے پڑھیں گے تو اس کا اثر سامنے والے پہ بھی ہوتا. آپ بغیر سمجھے کہ اگر پڑھتے ہوئے چلے گئے تو سامنے والے کو بھی یوں ہو کہ گزر جاتی بات. میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں آپ سے، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرما رہے تھے. اور حضور کیا فرما رہے تھے؟ تم ان کفار کی حجو کرو. حجو کرو یعنی مذمت کرو. جو کفار حضور کی شان میں بے ادبی کرتے تھے ان کی مذمت حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ اشعار میں کرتے تھے. تو حضور فرمائے حضرت حسان سے، اے حسان تم ان کفار کی مذمت کرو اور جبرائیل بھی تمہارے ساتھ ہیں. تو جب حضور کے دشمنوں کی مذمت کریں گے تو جبرائیل امین بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. پھر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ام المومنین کے پاس اکثر آتے تھے. حضرت ہشام کہتے ہیں پس میں نے ان کو برا کہا، یعنی حضرت حسان کے تعلق سے آپ نے کچھ برا کہا. تو حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، اے میرے بھتیجے حسان کو چھوڑ دو، کیونکہ وہ رسول اللہ کی طرف سے دشمنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مدافعت کرتے ہیں. یعنی جو اشعار پڑھتے نا حضور کی شان میں، ان سے کچھ لاپرواہی ہو گئی کری تو نہیں بولنا، خاموش بیٹھ جانا، اس واسطے کہ انہوں حضور کی نعت پڑھتے ہیں. تو حضور کی نعت پڑھنے کا جو اعزاز ہے اس کا لحاظ رکھنے کا حکم ہے یہاں پہ. سمجھ میں آ رہا نا؟ صاف صاف ہے بات. اور 1-2 باتیں بیان کرتا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ
حضرت حسان نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ابو سفیان کی ہجو کرنے کی اجازت دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری جو اس سے خرابت ہے تم اس کا کیا کرو گے؟ یعنی تم اشعار پڑھتے پڑھتے کہیں ایسے اشعار میں کچھ ایسا نہ کہہ دینا جس سے وہ میری طرف بھی آ جائے۔ تب حضرت حسان نے کہا اس ذات کی قسم یعنی اللہ کی قسم ہے جس نے آپ کو عزت دی ہے۔ یا رسول اللہ میں آپ کی عزت کیا گھٹا سکتا ہوں؟ قسم ہے اللہ کی جس نے آپ کو عزت دی ہے، یعنی اللہ جس کو عزت دے اس کی عزت کا کیا عالم ہوگا۔ پھر انہوں نے کہا میں نے آپ کو ان لوگوں میں سے یعنی میں اشعار میں اتنا احتیاط کروں گا، میں ابو سفیان ایمان لانے سے پہلے کی بات ہے، وہ شعر میں آپ کو ایسے نکال لوں گا جیسے گندے ہوئے آٹے میں سے بال کو نکال لیا جاتا ہے۔ تو اشعار کہتے وقت بھی بڑا لحاظ رکھ کے اشعار کہنا ہے، یہ شعراء کا کام ہے۔ لیکن آپ جب پڑھیں گے تو اشعار شاعر کو دیکھ کے اشعار پڑھنا، اعلیٰ حضرت کے اشعار کو پڑھیے، ان کے اشعار میں قرآن اور حدیث شریف کا ریفرنس رہتا ہے۔ آخری بات، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش کی ہجو کرو کیونکہ ہجو ان کے خلاف یعنی وہ جو بدتمیز لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں ان کے خلاف تیز تیروں سے زیادہ اثر رکھتی ہے۔ پھر حضرت ابن رواحہ کو بلایا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ بھی حضور کے دربار کے شاعر ہیں۔ آپ نے پھر حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا۔ پھر حضرت حسان بن ثابت کو بلایا گیا۔ جب وہ آپ کے پاس آئے تو حضرت حسان نے کہا اب وقت آ گیا ہے کہ تم ان شیر کو بلاؤ جو اپنی دم سے مارتا ہے، یعنی شیر ہاتھوں سے اور جبڑوں سے مارتا نا، لیکن شیر میں یہ خوبی بھی ہوتی ہے وہ شیر ہوتا ہے جو دم سے بھی مارتا ہے۔ تو اشعار کہنے والے اس قسم کے اشعار پڑھنا، لکھنے والے لکھ کے چلے گئے۔ اعلیٰ حضرت کے کئی اشعار دیکھیے آپ، خود آفتاب خطابت کے کئی اشعار ایسے ہیں جیسے آپ نے فرمایا دین آشنا تو کرتے ہیں مدحت حسین کی، دین کی پہچان جن کو ہوتی ہے وہ تو امام حسین کی مدحت بیان کرتے ہیں، بے دین نہ سمجھے گا عظمت حسین کی، اس لیے یزیدیوں کی تائید کرتے۔ سمجھ میں آ رہے ایسے کئی اشعار ہیں۔ آپ کل ایک اشعار کہہ رہے تھے کہ تلوار کی ضرورت ہے تلوار چاہیے بول کے، کرنے رسول پاک کے دشمن کا خاتمہ، کرنے رسول پاک کے دشمن کا خاتمہ، تلوار کی ضرورت ہے تلوار چاہیے۔ تو اب یہ تلوار جو ہے میٹل کی تلوار ہونا ضروری نہیں ہے، آپ کے لیے ضروری نہیں ہے تلوار لے کے پھرے، خنجر لے کے پھرے، لیکن جب آپ اشعار کہیں تو زبان سے ایسے اشعار کہیے جو سامنے والے کو تیر سے تیز چبھتے ہیں۔ یہ بھی سنت صحابہ ہے، صحابہ کی یہ سنت ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت لکھے، اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، بے دینوں سے ملحدوں سے کیا مروت کیجئے۔ ارے قرآن کی آیت ہے، اس کا ترجمہ اگر پڑھیں گے تو یہی آئے گا، اللہ فرما رہا جو رسول کے دشمن ہیں ان سے مروت نہیں کرنا۔ تو بہرحال یہ بات ہے، صحابہ کا یہ معمول تھا کہ حضور کی شان میں ایسے ایسے اشعار کہتے تھے کہ وہ دشمنوں کو تیر بن کے لگتے تھے۔ ہمارا مزاج کیا ہو گیا؟ ایسے اشعار پڑھنا جس کے ذریعے لوگوں کے جیب سے نوٹ زیادہ نکلے۔ ایسی سوچ نہیں رکھنا چاہیے۔ آفتاب خطابت کا ہمیشہ یہ پیام رہتا ہے نعت خواں حضرات کو۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان کے لیے ممبر رکھتے تھے، وہ اس پر کھڑے ہو کر ان لوگوں کی مذمت کرتے تھے جو رسول اللہ کی شان میں بدگوئی کرتے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک روح القدس یعنی جبرائیل امین حسان کے ساتھ ہوتے ہیں جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے موافقت کرتے ہیں۔ تو حاضرین محترم اس بات کا خیال رکھیے، اپنے بچوں کو بھی اس بات کی تعلیم دیجیے، خود آپ بھی عمل کریے۔ جہاں آپ وہ اشعار نعت کے یاد رکھتے ہیں تو
کچھ اشعار چن کے ایسے بھی یاد رکھیے تاکہ آپ اکثر محفلوں میں اس کو سنانے کی عادت بنائیں. اللہ اس کے رسول اس سے خوش ہوں گے. آپ کو ہم کو سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم جہاں حضور کی ثنا خوانی کریں وہیں پر حضور کے دشمنوں کا مذمت بھی کریں, زبان کے ذریعے, اپنے کلام کے ذریعے, اپنے پیسے کے ذریعے, اپنے قوت کے ذریعے, جو صلاحیت ہم میں ہے اس کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے رسول اللہ کے دشمنوں کا مذمت بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین والحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ. اب وہ مقام آیا نہیں ہے لائٹ آپ کا, اب وہ مقام آ گیا ہے کہ آپ حضرات کے میلاد نامی مقابلے, حسن نعت پاک کے مقابلے کا اعلان کیا جائے. الحمدللہ پورے جو لڑکوں نے پڑھا ہے بہترین پڑھا ہے, سب نے اچھا پڑھا ہے, مگر وہ چونکہ انعام دینے کے لیے کچھ اونچ نیچ سوچنا پڑتا, باقی پورے انعام یافتہ ہے, بہت اچھا پڑھے, لیکن تھوڑی اونچ نیچ کے لحاظ سے میں اس کا انعام دیا ہوں. باقی تو سب اچھی طرح اچھے انداز میں اچھا پڑھے. اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے اور یہ سلسلہ آپ جاری رکھیے. جیسا ابھی آپ مولانا باقر صاحب سے سنے کہ یہ نعت پڑھنا بھی ایک جہاد ہے, سرکار کے دشمنوں کو جواب دینا ہے. یہ پیسہ کمانے کے لیے نہیں ہے, پیسہ تو آتا سب ملتا, سرکار کا صدقہ ملتے ہی رہتا, مگر ہماری نظر پیسے پہ نہیں رہنا, ہماری نظر گنبد خضرا پہ رہنا. اس لیے انعام تو ملتے رہتے, آج نہیں ملا کل مل جاتا, کہیں بھی مل جاتا, یا نہیں کوئی نہیں انعام دیتا. سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ نعت پاک پڑھنا ہے, یہ ہے. اس لیے میں آپ جو ہے پھر پہلے بھی بول چکا ہے, آپ جو ہے اگر کسی کو انعام نہیں ملا تو آپ برا نہیں, اور جن کو انعام ملا ہے ان کو جو انعامات اور اسناد دیے جائیں گے تو وہ ہمارے مرکزی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے میں آ کر انعام حاصل کرنا. نہیں تو یہی بول دو ہم دوسرے کو دیتے, آتے تو دیتے, ہمارا انعام رہ جاتا گھر میں, آپ کہیں اپنے گھر میں بیٹھے رہتے. ایسا ہے تو پھر آپ بول دو ہمارے کو, ہم نہیں آتے اس دن. 12 ربیع الاول کو ہمارا مرکزی جلسہ ہوگا جس کے مقام کا اعلان ہم آپ کو فون پہ کریں گے, کیونکہ حالات ہے نا, تو باہر ہمیشہ میلاد میدان خلوت گراؤنڈ پہ ہمارا جلسہ ہوتا تھا. دعا کیجئے اللہ وہیں کرائے. تو آپ جو ہے وہاں پہ انعام حاصل کریں. اگر مقام بدلا تو ہم فون کے ذریعے تیرا, تو جن کو انعام کی میں یہ سلپ دوں گا وہ اپنا فون نمبر مجھے لکھانا, تاکہ ہم فون کے ذریعے مقام بولیں کہ آپ اس مقام پر آ کے 12 ربیع کو صبح 10 بجے انعام حاصل کر لینا. عید منانا اور اپنے گھر میں بھی عید منانا, ایک دوسرے کو عید الاعیاد یا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک بولنا. 12 ربیع الاول 12 ربیع الاول عیدوں کی عید ہے. جو یہ نہیں ماننا انہیں سنی نہیں ہے بلکہ مسلمان نہیں ہے. انہیں جو مومن ہے وہ سرکار کی پیدائش کو عید مانتا ہے. یہ سب ڈھکوسلے ہے, نماز پڑھنا ہے کرنا ہے, سب بات کی باتیں ہیں. ایمان ہے تو نماز قبول ہے, ایمان ہے داڑھی قبول ہے, ایمان ہے زکوٰۃ قبول ہے, ایمان ہے. ایمان نام ہے سرکار کی محبت کا, اور سرکار کی محبت کا تقاضا عید منانا ہے, میلاد النبی. یہ بات اچھی طرح پھیلائیے اور لوگوں کو بتائیے. آج کل بدعقیدگی بہت بڑھ گئی ہے. یہ اہل حدیثہ, خارجیاں, دیوبندیاں, تبلیغی جماعت, جماعت اسلامی روپ بدل کے آپ کے سامنے آتے. ان کو مارنے کا یہی طریقہ ہے, تلوار سے نہیں بلکہ گلدستے سے مارنا ان کو. یہ میلاد کا گلدستہ ہے بولنا, اور گھر میں جو ہے میلاد النبی کی محفل منانا. جیسا میں بولا درود کی محفل رکھنا, سلام پڑھنا, اور 12 ربیع الاول کو کھیر پوری بنانا. اماں کو بول دو ابھی اماں کھیر پوری بنا تھوڑی سا ہی, ہم فاتحہ دیتے بولنا. یہ ہماری علامت ہے حیدرآباد کی, کھیر پوری بنا کے فاتحہ دیتے. سمجھے, اپنے گھروں میں ضرور بنانا. یہ کھیر پوری کیا ہے بول تو ایک جواب دینا. کھیر کس کو نہیں پچتی معلوم؟ کھیر کس کو نہیں پچتی بولو نا, شرما نہیں گا. ہاں ہاں, ارے بھائی کھیر کتے کو نہیں پچتی. یہ مشہور مقولہ ہے اپنے پاس کا, کتے کو کھیر. ہاں, جو کھیر کا مخالف ہے سمجھنا کون ہے, اپن بولنے کی کیا ضرورت ہے. ہاں, اس وجہ سے ان لوگوں کی باتوں میں مت آؤ. کتنی بھی لمبی داڑھی رکھو, کتنے بھی نماز پڑھو, کتنے بھی کرو, ہم سرکار کا ذکر کر کے 5 وقت کی نماز پڑھے تو ہمارا بیڑا پار ہے. ایک رکوع پڑھ لیے قرآن کا تو بیڑا پار ہے.
नमाज़ों की पाबंदी करना, नमाज को छोड़ना नहीं, माँ बाप की खिदमत करना, माँ बाप का अदब करना, उस्ताद का अदब करना, इल्म हासिल करना। सबसे बड़ा हथियार इल्म है। देखो याद रखो, इल्म हासिल करो। चाहे आप मदरसे में जा रहे हैं, हाफिज कुरान बनो, मुफस्सिर बनो, मुहद्दिस बनो, अगर जा रहे हैं तो इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, इल्म हासिल करो। इल्म में वक़्त लगाओ, पैसा लगाओ, ज़िंदगी लगाओ, भूखे रहो मगर इल्म हासिल करो तो तरक्की मिलेगी। और माँ बाप का अदब करना, माँ बाप को जो है छिड़की नहीं देना, माँ बाप को उफ तक नहीं बोलना, माँ बाप का अदब करना, उस्ताद का भी अदब करना, अपने से उम्र में बड़े हैं जो उनका भी अदब करना। और घर में अच्छा माहौल बना के रखना, सुन्नी माहौल बनाना, घर में मिलाद पढ़ना, सलाम पढ़ना, कुरान शरीफ पढ़ना, नमाज की पाबंदी करना, जहाँ जलसा हुआ है वहाँ भी आप नात पढ़ सकते हो तो पढ़ना, तखीर कर सकते हो, ये चीज़ें सीखना। तो यही चीज़ यहाँ भी काम आएंगी, वहाँ भी काम आएगी, आखिरत में भी काम आएगी। तो अब ये तो मैं आपको बता दिया। और ये चिट्ठी लेके हम फ़ोन नंबर लिखा देना 12 रबी। और आइंदा इतवार 30 अक्टूबर को, आइंदा इतवार 18 अक्टूबर को लड़कों के लिए इसी मुकाम पर तकरीरी मुकाबला है। आप लोग तकरीर, उन्वान है गुस्ताखान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाजिबुल क़त्ल, यानी सरकार की जो तौहीन करे, जो सरकार की शान घटाए, जो सरकार को अस्तग़फिरुल्लाह माज़अल्लाह सरकार की शान को में गुस्ताखी करे, उसकी सज़ा क्या है? कत्ल है। यानी गुस्ताख रसूल की एक ही सज़ा। फिर बोलो, गुस्ताख रसूल की एक सज़ा। जोर से बोलो, डर रहे हैं। गुस्ताख रसूल की एक सज़ा, बस ये याद रखो। तो उसी पर लिखना है, वो तकरीर करना है, तकरीर करना है आइंदा इतवार 18 अक्टूबर को इसी मुकाम पर। लड़कों के लिए है और ये हैंड भी ले जाइए। और लड़कियों के लिए जुमेरात के दिन आ रहा है 15 अक्टूबर, लड़कियों के लिए शाहजहाँ। कल पीर के दिन लड़कियों के लिए शाहजहाँ फंक्शन हॉल में नात का मुकाबला है। आप अपनी बहनों को और आपके जो भी है रिश्तेदार उनको भेज सकते हैं, ये हैंड भी ले जाके उनको दीजिए। कल लड़कियों के लिए शाहजहाँ फंक्शन हॉल 11 बजे दिन हुस्न नाते पाक का मुकाबला होगा। लड़कियां शिरकत कर सकती हैं। आपकी अगर बहनें हैं तो ले जाइए और उनको भी भेजिए। शाहजहाँ फंक्शन हॉल, अंदरून तालाब कट्टा मीर जुमला, हैदराबाद, 11 बजे दिन लड़कियों का मुकाबला होगा। और तकरीरी मुकाबला लड़कियों के लिए 15 अक्टूबर को है, लड़कों के लिए 18 अक्टूबर को बरोज़ एतवार है। ये हैंडबिल में है, आप हैंडबिल भी ले जाइए। अब मैं बग़ैर किसी ताख़ीर के इनाम का ऐलान कर रहा हूँ। इनाम में सुवम हासिल करने वाले हैं मोहम्मद असलम। कौन है मोहम्मद असलम? हाँ, आओ। आपका फ़ोन नंबर लिखाओ। फ़ोन नंबर क्या है बेटे? फ़ोन नंबर क्या है? 63। फिर हम बोलेंगे कि कौन से मुकाम पे आके इनाम और सनद हासिल करना। बहुत उधर बताइए, इधर कैमरे को देखो, ऐसा पलट जाओ थोड़ा, बच्चों की सही ठहर। चलो, अब इनाम दुआम है सैयद अब्दुल करीम। सैयद अब्दुल करीम आए, इनाम दुआम हासिल करें। फ़ोन नंबर बोलो बेटा। 99। आके इनाम हासिल कर लीजिए आप। मुबारक। इनाम में अव्वल हासिल के मीर अमान अली। मीर अमान अली आए।
फ़ोन नंबर बोलिए। 939। आपको बोलेंगे वो मुकाम पे आके लेना। चलिए मुबारक। ये लीजिए हैंडबिल। आइंदा इतवार तकरीर का मुकाबला है, आप लोग तैयारी से आइए। हैंडबिल की किसी को ज़रूरत है तो लीजिए, रहेंगे मुख्तसर उन्वान वगैरह देने को करें। अज़ा हो रही है, अज़ा के बाद सलाम पढ़ेंगे, सलाम के बाद अपने अपने घरों को जाइए या नमाज़ पढ़ लीजिए।